سر آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک جانب سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی کال دے رکھی ہے اور دوسری جانب مذاکرات کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ سر یہ خلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل، یہ بقول سہیل وائز کے یہ کھلا تضاد، یہ انہی مواقع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ اور جہاں تک رہی بات سول نافرمانی کی، جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا جو فائنل ہے وہ ٹھوس ہو جائے گی، اور یہ بھی جو ہے سول نافرمانی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے 2014 میں بھی عمران خان انہوں نے بجلی کے بل جلائے تھے کہ ہم بجلی کے بل جمع نہیں کرائیں گے، لیکن اس میں بنی گالا کا بھی بل جمع کرایا گیا تھا اور اسی کی جو سول نافرمانی کی ضرورت تھی، اور قانون نے بل جمع کرائے تھے تو سب نے کرائے تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس کی گھٹنوں پہ لے کر آیا جائے، ایسا وہ نہیں ہے۔ ابھی میرے خیال میں جو بات چیت کا جو یہ نیا دور ہے، 5 اتنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، حالات کو کچھ سدھارنے کی جانب لے کے جا رہے ہیں، اور کیونکہ تحریک انصاف کے اندر بھی اپنی جو گروپنگ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بھی حالات سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں بش حبیبی اور جو مراد سعید ہیں وہ حالات کو خراب کرنے کے تلے میں، اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا۔ پاکستان کی سیاست تو اپنی جگہ ہے ہی، جو معاملات یہ چل رہے ہیں سارے کے سارے کہ دوبارہ سے ٹیبل ٹاک کے اوپر آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جنگ بھی ہوگی تو دین آپ کو پھر بھی ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے تو یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ بیرسٹر ظہور ہوں یا اسد قیصر ہوں، شبلی فراز، یہ لوگ ہیں یہ مذاکرات کی حامی شروع سے رہے ہیں، اور جب 24 مئی کا جو فائنل کال، اس میں بھی 26 سے پہلے بات چیت چل پڑی تھی اور مذاکرات کے جا رہے تھے، کچھ لوگ کی زور کے تحت ہو رہا تھا معاملہ حل، لیکن وہ جو 12-26 کے شام میں جو معاملات ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب لیکن وہ والے حالات میرے خیال میں دوبارہ نہیں پلٹ کے آ سکتے، نہ ہی یہ سول نافرمانی ہوگی۔ اور مولانا سلیمان نے بھی 17 تاریخ کو کال دی ہے اس طرح کی، تو وہ بھی یہ سارے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کسی بھی قسم کی رفت یا تخلیق یا تصادم، کیونکہ ہمارے جو پڑوس میں جو ساری صورتحال ہو رہی ہے اس سے مطابق نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے۔ تو سب بڑے جو ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قسم کے تکون ایک بنا ہوا ہے، وہ سارے مل کے اب چاہ رہے ہیں کہ حالات کو لے کر آئیں سامنے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فواد چودھری ہوں یا کوئی اور ہوں، تمام کے تمام کا نقطہ نظر یہی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ 1 سال کی ہونی چاہیے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 سال کی اس میں اصلاحات لے کر آئی جائیں الیکشن کمیشن میں اور دیگر اداروں کے درمیان میں، تو وہ اس کے اوپر اجماع نہیں ہو پائے گا۔ 1 سال اگر بن بھی جاتی ہے، لیٹ سپوز اگر ہو بھی جاتا ہے معاملہ حل، تو وہ لمبا جائے گا، لمبا دورانیے پہ جائے گا، کیونکہ پاکستان میرے خیال میں انتخابات کا متعمل تو کسی طور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ جو آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اور باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور یہ میں نے تو 4-5 سال پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس سے کم تر سے کسی بھی طرح کا کوئی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریاست کے اندر کچھ ادارے بھی ہیں اور کچھ شخصیات بھی ہیں، وہ خود ریاست سے طاقتور بننا چاہتی ہیں، تو اس کی جو ٹھیکہ تانی ہو رہی ہے اس میں صرف اور صرف ملک و قوم کا نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے جو اسٹیک ہولڈر ہے مین عوام، وہ اس میں کچلے جا رہے ہیں، کیونکہ عدم تحفظ کہہ لیں یا معیشت کی صورتحال کہہ لیں یا جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگلے چند روز میں آپ دیکھیں گے یہ جو بات چیت کی جو لہر آئی ہے، یہ سردی جیسے بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح سے بات چیت کی کبھی جو ہے یہ گرما گرمی شروع ہو چکی ہے، اور چند روز میں آپ کو میرے خیال میں اچھی خبریں ملنی شروع ہو جائیں گی یہ کشیدگی کے خاتمے کی جانب۔